بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیو، RHCSS سیریز کا آج ہم تیسرا لیکچر شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ لیکچر نمبر 1 اور 2 آپ تک پہنچ چکے ہوں گے اور آپ ان کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ آئیے لیکچر نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 میں آج جو ہم کور کریں گے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیسک پرمیشنز آپ کس طریقے سے فائلز اور فولڈرز پر لگا سکتے ہیں۔ دین ہم بات کریں گے اونرشپ اور ایٹریبیوٹس کی۔ پھر ہم مینجمنٹ آف سروسز پڑھیں گے، اسٹارٹ اسٹاپ کرنا، سروس سے متعلق کچھ ٹربل شوٹنگ، اور دین ہم بات کریں گے کچھ بیسک ٹربل شوٹنگ ٹیکنیکس۔ آج کا لیکچر اس لحاظ سے بھی کچھ ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ اس میں تقریباً وہ تمام باتیں کور کی جائیں گی جو کہ فیچر پرسپیکٹو سے کسی بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے لیے بڑی قیمتی ہو سکتی ہیں، خصوصاً بیسک ٹربل شوٹنگ کرنا۔ آئیے چلتے ہیں تاکہ ہم اس لیکچر کو مزید آگے لے جا سکیں۔ اس وقت ہم ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس میں ایز اے روٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرمیشن فائلز پر اور فولڈرز پر اٹیچ کی جاتی ہیں۔ فائل پر لگائے گئے پرمیشن فائل کی ایکسیس ریڈ یا رائٹ بلاک کرنے یا الاؤ کرنے کے کام آتے ہیں۔ فولڈر کے پرمیشن فولڈر کی ایکسیس، فولڈر کے کنٹینٹس لسٹ ڈاؤن کرنا یا ان کو بلاک کر دینا، یا ان کے اندر رائٹ اور ریڈ کے پرمیشن، یہ تمام آپشن جو ہے فولڈر کے اندر لگائے جاتے ہیں کہ کیا آپ نئی فائل کریٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ ایگزسٹنگ فائلوں کو لسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ سارے میٹر پرمیشن میں ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ اب لینکس میں پرمیشن لگانے کے دو طریقے ہیں۔ فرسٹ میتھڈ جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہے سمبولک میتھڈ۔ 3 پرمیشن کی قسمیں ہیں۔ ریڈ، اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے R سے، دین رائٹ جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں W سے، اور دین ایگزیکیوٹ جس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے X سے۔ RWX یہ 3 پرمیشن بنتے ہیں۔ اگر ہم RWX یاد نہ رکھیں تو پھر ان کا نومیریکل میتھڈ ہے جن سے ان کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے۔ ریڈ کے لیے نومیریکل ویلیو ہے 4، رائٹ کے لیے نومیریکل ویلیو ہے 2، اور ایگزیکیوٹ کے لیے نومیریکل ویلیو ہے 1، اور یہ ٹوٹل ملا کر بن جاتا ہے 7۔ جب بھی کسی سسٹم میں آپ کے پاس 7 کا پرمیشن لگائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس پرٹیکولر یوزر یا گروپ کو مکمل رائٹس حاصل ہیں کسی بھی پرٹیکولر فائل پہ۔ مزید میں آپ کو اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ ls-l کریں۔ اب ذرا اس لسٹنگ کو دیکھیے۔ جو سب سے پہلا کالم ہے یہ والا کالم، یہ یہاں ڈیش ہے۔ اگر پہلے کالم میں ڈیش لگا ہوا ہو تو اس سے مراد یہ کہ یہ ایک فائل ہے۔ اگر یہاں پر ڈی لگا ہوا ہو تو اس سے مراد ہے کہ یہ ڈائریکٹری ہے، اور اگر یہاں پر ایل لکھا ہو اسمال ایل، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی سمبولک لنک ہے یا شارٹ کٹ ہے۔ اس ڈیش کے بعد اگر آپ اس آپشن کو دیکھیں یہ ہے RWX، ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ۔ آپ یہ دیکھیں یہ 3 بار لکھا ہے RWX، دین R-X، دین R-X۔ جو پہلا پرمیشن ہے RWX یہ کہلاتے ہیں اونر پرمیشن۔ جو سیکنڈ پرمیشن RWX ہے یہ کہلاتے ہیں گروپ پرمیشن، اور جو تھرڈ ہے RWX یہ کہلاتا ہے ادر پرمیشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی فائل کا اونر اور گروپ ہے ان کے پہلے 2 کالم ہیں، اور ان کے علاوہ اگر کسی کو آپ نے اسپیسیفک آپشن دینے ہیں تو وہ یہ تھرڈ ون۔ نیکسٹ کالم پر آئیں، جو پہلا یوزر نیم لکھا ہوا نظر آئے گا یہ فائل کا اونر ہوتا ہے، جو دوسرا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے یہ اس کا گروپ ہوتا ہے۔ ہم ابھی ایگزامپلز میں یہ جا کر دیکھیں گے کہ ان سیٹنگز کو آپ کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں ls/home کی۔ ہوم ڈائریکٹری میں 2 فولڈر موجود ہیں، امجد اور جاوید کے۔
اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی سمجھاتا جاؤں کہ RWX ریڈ رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ویلیو ہے 7 کی۔ نیکسٹ آپ دیکھیں R-X، اب R کے میں نے کو بتایا 4 مارکس ہیں اور X کا 1 مارکس ہے، تو یہ 4 + 1 بنتا ہے 5، اور R اینڈ X اگین 5۔ تو جب میں پرمیشن لگاؤں گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ RWX R-X اور R-X کہلائے گا، اٹ از اکویلنٹ ٹو 755۔ اس طریقے سے ہم پرمیشن اٹیچ کر سکتے ہیں، اٹ از ان اے سمبولک وے اینڈ دیز آر ان دا نومیرک وے۔ میں عام طور پر نومیرک اپلائی کرنا آسان سمجھتا ہوں کیونکہ کیلکولیشن میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اور پھر ہر ایک نمبر ایک رسپیکٹو پورے گروپ کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ بٹ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہے نومیرک لگائیں چاہے سمبولک لگائیں، چیز آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک فائل ہے، دس از test.txt۔ میں اس کو جاوید کی ڈائریکٹری میں کاپی کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں cp test.txt to /home/javed۔ اب میں کرتا ہوں su-javed، جاوید کے یوزر سے لاگ ان کرتا ہوں اور ls کرتا ہوں۔ دیکھیں test.txt آ گئی، کلیئر کریں اسکرین کو اور لانگ لسٹنگ لیں ls-l۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو اس ڈائریکٹری میں جتنی بھی فائل ہیں ان تمام کا اونر بھی جاوید ہے اور اس کا گروپ بھی جاوید ہے، لیکن یہ جو فائل ہم نے ابھی بھیجی ہے test.txt، اس کا اونر نہ تو جاوید ہے اور نہ اس کا گروپ ہے جاوید، بلکہ اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں صرف ایک پرمیشن ملا ہوا ہے، دیٹ از ریڈ پرمیشن۔ آپ اس کو vi کر کے دیکھ لیں، vi test.txt انٹر کریں اور کچھ ٹائپ کرنے کی کوشش کریں، آئی پریس کریں۔ آپ جیسے آئی پریس کریں گے آپ کو وارننگ شو کی جائے گی، چینجنگ کا ریڈ اونلی فائل، اوکے۔ کیوں لگائیں، ایکسکلیمیشن لگائیں، یعنی کہ وداؤٹ اینی سیونگ، ڈیفالٹ پہ آئے، ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوزر جو ہے ہمارے پاس اس میں ایک رائٹ کا پرمیشن ایڈ ہو جائے۔ اب مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ فائل روٹ کی ہے اور گروپ بھی روٹ کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاوید کو اس پہ ایکسیس مل جائے۔ میں اس میں امینڈ کروں گا، میں کہوں گا chmod o+w، او فار ادر، یہ ادر پرمیشن ہے، یہ نہ یوزر پرمیشن ہے، اونر کا پرمیشن ہے، نہ گروپ کا پرمیشن، دس از فار ادر۔ ادر میں نے کہا chmod o+w test.txt، انٹر کریں۔ جی جناب، پرمیشن نہیں ملی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ کیا شو کر رہا ہے، آپریشن ناٹ پرمیٹڈ۔ آپریشن ناٹ پرمیٹڈ کیوں شو کیا گیا؟ کیونکہ اس فائل کا اونر جو ہے وہ روٹ ہے، اس کا گروپ بھی روٹ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا پرمیشن صرف اور صرف روٹ چینج کر سکتا ہے۔ سو واپس آتے ہیں روٹ کے لیے، بلکہ میں آپ کی آسانی کے لیے اس طرح کرتا ہوں کہ ایک کنسول ونڈو اور کھول دیتا ہوں، یہاں پر ls-l کر کے پہلے دیکھ لیں، cd/home/javed، جی ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم روٹ میں آتے ہیں اور میں کمانڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں کہ cd/home&javed، ls-l کریں۔ اب میں کہتا ہوں کہ chmod o+w to test.txt، انٹر کریں اور ls-l کریں۔ اب آپ دیکھیں واضح فرق ہے، اس کو رائٹ کا پرمیشن بھی مل گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ اس طرف آ جائیں، جاوید میں جہاں لاگ ان ہے، ls-l کریں۔ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیسٹ کو صرف آر کا پرمیشن تھا، اب ہم نے لسٹنگ کیا تو یہ RW ہے۔ اب vi کریں، test.txt انٹر کریں، آئی دبائیں، دیکھیں کسی قسم کی وارننگ نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں اپڈیٹڈ بائی جاوید، اسکیپ کریں، کالن WQ کریں
और फाइल सेव हो गई। स्क्रीन क्लियर करें, ls-l अगेन करें जी। इस फाइल का साइज आप देखें, दिस इज 56 बाइट्स, यहाँ पे देखें इट वाज 38 बाइट्स। सो हम ये देख सकते हैं कि chmod के थ्रू आपने इसकी परमिशन चेंज कर। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि रूट के अलावा सबके परमिशन रिवोक हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ लिखा है RW मीन रीड राइट। R के हैं 4 मार्क्स, W के 2 मार्क्स, इस मीन ये परमिशन बना 6। डिमॉन्स्ट्रेट करूँ, मैं चाहता हूँ रूट के अलावा सब रुक जाएं। मैं लिखूँगा आसानी के लिए, मैं सिम्बॉलिक न्यूमेरिक लिख देता हूँ chmod 600। 6 से मुराद रूट के परमिशन, 0 से मुराद ग्रुप के, अगले 0 से मुराद अदर के। एंटर करें और ls-l करें। अब आप देखें हर किस्म के परमिशन टेस्ट पर से हट चुके हैं। हम काम करते हैं vi test.txt और ये देखें आपका मैसेज क्या आया, यू हैव गॉट द मैसेज दैट परमिशन हैज बीन डिनाइड। सो दिस इज हाउ कि आप परमिशन अमेंड कर सकते हैं। अब अगला मसला ये आता है कि यार ये परमिशन आपके अपडेट कैसे होते हैं, या ये परमिशन अथराइज कहाँ से होते हैं। परमिशन अथराइज आपको किए जाते हैं, एक वेरिएबल है जिसका नाम है umask। एंटर करें, umask आपके सामने शो हो जाएगा। किसी भी वैल्यू के मौके पर जब आप काम ये करना चाहें कि आप फाइल के परमिशन चेक करना चाहते हैं, तो आप umask में से 666 के अंदर से वैल्यू रिमूव कर देंगे। जो आपके सामने वैल्यू आ रही है तो आपके सामने यूज़र का परमिशन बन जाएगा। और अगर फोल्डर है तो आप 777 में से माइनस करेंगे 22। umask सेट कहाँ होता है, umask/add/profile की वैल्यू में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और डिफ़ॉल्ट umask अगर आप अमेंड करें तो इट इज़ टोटली ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन। अब मैं एक बात करता हूँ कि आपके सामने कोई परमिशन आएगा तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट परमिशन कैसे कैलकुलेट होंगे। क्या अगर आपके पास फाइल है, इफ़ यू हैव अ फाइल, तो देन 666 माइनस umask ये परमिशन बनेगा। अगर आप इसको गौर से देखें, ऊपर 66 है तो ये बनता है 666 माइनस 022 विच इज़ इक्वल टू 644। इससे मुराद ये है कि रूट के रीड राइट की परमिशन, ग्रुप के रीड परमिशन और अदर के भी रीड परमिशन। अगर आप गौर करें तो जब मैंने फाइल कॉपी की थी तो यही परमिशन थे जो आपको शो हो रहे थे। इन द सेम वे अगर फोल्डर है तो देन 777 माइनस 022 विच विल बी इक्वल टू 755। तो किसी भी लेवल पर आप umask पहले चेक कर लें। umask में से आप फाइल के केस में 666 में से माइनस कर दें, फोल्डर के केस में 777 में से माइनस कर दें। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट परमिशन दैट आर नीडेड बाय दैट शैल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन योर यूज़र, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहोगे। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हमने chmod के थ्रू यूज़र का प्रॉपर्टीज़ को तो अमेंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताइए कि ऑनर परमिशन होते हैं। अब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की ऑनरशिप लेने का क्या तरीका होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर परमिशंस का आएगा और एक क्वेश्चन ज़रूर आपको ओनरशिप का आएगा। सो ओनरशिप को हैंडल करते हुए जो है थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। ओनरशिप में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है और जो मुझे भी आया है वो ये है कि ओनरशिप जब आप किसी फोल्डर के ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए रिकर्सिव स्विच ज़रूर यूज़ करें। मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। से अभी हम ls-l करें तो आपके सामने इसके परमिशन लगे हुए root. मैं ये परमिशन जावेद को दे देना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा chon जावेद जावेद किस पे, test.txt पे। एंटर करें और ls-l करें।
آپ دیکھیں اس کی پرمیشن اس نے اونرشپ اور ساری چیزیں جاوید کو ٹرانسفر کر دی ہیں. vi ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، سوری جاوید کا یوزر یہ ہے، ہم کہیں گے vi ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، اور آپ دیکھیں فائل اب کھل گئی ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے یہ فائل بند ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ ہم نے اونر چینج کر دیا ہے تو یہ یوزر دیکھیں اس فائل کو اوپن بھی کر سکتا ہے اور اب امینڈ بھی کر سکتا ہے. تو دس از دا اونرشپ. جو چیلنج آئے گا بھائی میرے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے ایک فولڈر بن گیا ہے اور فولڈر پہ آپ نے اونرشپ چیک کرنی ہے. تو مائی ڈیئرز آپ لوگ سی ایچ اون کے ساتھ ڈیش آر کا سوئچ ضرور لگائیے گا. ریکرسو کیا کرے گا، اور یہ فولڈر کے اوپر لازمی لگانا ہے. ریکرسو یہ کرتا ہے کہ فولڈر کے اندر جو چائلڈ فولڈرز بھی بنتے ہیں ان کی اونرشپ اس یوزر کو دے دیتا ہے جس کی آپ نے اونرشپ کہی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کرنٹ فولڈر پر تو اونرشپ چینج ہو جائے گی، لیکن جو آنے والے فولڈر ہیں اس پہ اونرشپ چینج نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی کمانڈ فیل ہو جائے گی. سو میں امید کرتا ہوں کہ میرا کہنا آپ کو کافی ہو جائے گا، اور آپ اس کو جب بھی فولڈر بنائیں گے تو اس کی پرمیشن آپ نے ڈیش آر کے سوئچ سے دینی ہے. آپ سینٹیکس سیم رہے گا، صرف یہاں پہ آپ کے فولڈر نیم آ جائے گا. دیٹ شل بی انف، اور آپ کی وہ پرمیشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی بائنڈ ہو جائے گی. پرمیشن کے علاوہ ایک اور ہے، دیٹ از دا گروپ. آپ چاہیں تو گروپ پرمیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. دیٹ از گین تھرو دا سی ایچ جی آر پی. سی ایچ جی آر پی کمانڈ کے تھرو آپ گروپ اونرشپ چینج کروا سکتے ہیں. اور جس طرح یہ گروپ آنر ہے، میں کو سمپل سی بات کروں، دس از گروپ. ٹھیک ہے، تو یہ گروپ کی آپشن جو ہے یہ آپ امینڈ کروا سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف سی ایچ جی آر پی کمانڈ. سی ایچ جی آر پی کی ایگزامپل میں آپ کو کس طرح دے سکتا ہوں. ہم نے سسٹم پہ دو یوزر بنائے ہیں، ایک امجد ہے اور ایک جاوید ہے. سے یہ جو ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل ہے، میں اس پہ گروپ پرمیشن امجد کے لگانا چاہتا ہوں. میں لکھوں گا سی ایچ جی آر پی امجد آن وچ آن ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اے ایم جے اے ڈی امجد. کلیئر کریں اسکرین کو، ایل ایس ڈیش ایل کریں. جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ جو ہے وہ امینڈ ہو گیا ہے. امجد سے مراد یہ ہے، میں آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ سے گروپ ہے اکاؤنٹس. اکاؤنٹس کے گروپ کے جتنے بھی ممبر ہوں گے ان تمام کو اس فائل پہ ایکسیس مل جائے گا. سیم وے جو لوگ امجد کے گروپ کے ممبر ہوں گے، اگر وہ امجد خود ہی ہے تو وہ اس فائل پر پرمیشن حاصل کر لے گا ریڈ رائٹ کرنے. لیکن ریڈ رائٹ کے پرمیشن بھائی اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں میں نے روٹ کے علاوہ باقی سب کے پرمیشن ڈینائی کیے ہوں گے. تو امجد چاہے آ بھی جائے تو اس فائل پہ کچھ نہیں کر سکتا. دوبارہ گروپ چینج کر دیتے ہیں، ڈیفالٹ پہ لے آتے ہیں کیونکہ میں نے بعد میں بھی آپ کو کبھی ٹیسٹ کروانا ہے. اس ٹائم امبیرسمنٹ نہ ہو. سی ایچ جی آر پی جاوید انٹر کریں، ایل ایس ڈیش ایل کریں، اور ہمارا جو گروپ کا پرمیشن ہے وہ واپس آ گیا. اچھا اب اگلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فائل ریموو ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور غلطی سے ہو جاتا ہے. آپ نے کمانڈ دی، آپ نے وائی کا سوئچ لگایا آر ایم، جس طرح لاسٹ ٹائم کو کمانڈ بتائی ہے آر ایم سے، اور وہ اس نے آپ سے پوچھا نہیں اور سب کچھ اڑا دیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کمانڈ ہو کہ ایکسیڈنٹل ڈیلیشن سے بچا جا سکے. تو اس کے لیے جو ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از چینج ایٹریبیوٹ، سی ایچ اے ٹی ٹی آر. چینج ایٹریبیوٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی فائل کا ایٹریبیوٹ اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کو پھر ریموو نہیں کیا جا سکتا. ایون اسے پھر روٹ یوزر بھی ریموو نہیں کر پائے گا. چیک کر لیتے ہیں. ابھی میں کیا کرتا ہوں، میں اس طرف آ جاتا ہوں، ایل ایس ڈیش ایل کرتا ہوں. اب میں کام کرتا ہوں، لکھوں گا سی ایچ اے ٹی ٹی آر چینج ایٹریبیوٹ پلس آئی، کون سی فائل، ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. انٹر کریں. جی when setting flags on operation not permitted when setting flags on test1. ذرا جناب روٹ کو ٹرائی دیتے ہیں، اور دس از ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. انٹر کریں.
اور میں مس کر گیا, دس از پلس آئی ایل ایس ڈیش ایل کریں. جی پرمیشن لگانے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ کیا اس کو یہ پرمیشن لگا بھی ہے کہ نہیں. تو ایل ایس ایٹریبیوٹ انٹر کریں, آپ دیکھیں کہ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے ساتھ ایک آپشن ایڈ ہو گیا, دیٹ از آئی. اب اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں, آپ لکھیں آر ایم ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, انٹر کریں, یس کریں. جی تو اب یہ دیکھیں کہ روٹ بھی اس کو ریموو نہیں کر پائے گا. تو اٹس اے ٹائپ آف کاشن جو آپ احتیاط کے طور پر کرٹیکل فائل کو سوئچ لگا سکتے ہیں. ہٹانا ہو سوئچ, ہم کہیں گے سی ایچ ایٹریبیوٹ مائنس آئے اور فائل کا نام تھا ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, انٹر کریں اور دوبارہ ایل ایس ایٹریبیوٹ کریں. فائل اب ریموو ہو جائے گی. میں کہہ دیتا ہوں آر ایم ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, انٹر کریں, یس کریں, ایل ایس ڈیش ایل کریں. اب آپ دیکھیں فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے. تو یہ ایک میتھڈالوجی ہے جس کے تھرو آپ اس فائل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیلیشن کے خلاف. نیکسٹ ہم بات کریں گے کچھ, وہ ہے ریگارڈنگ دا سروسز. سروسز آپ کے سسٹم پر کنٹینیوسلی رن کرتی ہیں اور ان کے ذمہ مختلف کام ہوتے ہیں. جس طرح آسانی سے میں بات کرتا ہوں کہ ویب سروس ہے, آپ کا ایچ ٹی ٹی پی ڈی چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو ویب پیجز ملتے ہیں. ایف ٹی پی کی سروس ہے, میل کی سروس ہے, پاپ سروس ہے, یہ ساری سروسز ہیں. پہلی بات یہ کہ سروسز ساری ہیں کہاں پہ. یہ سروسز آپ کو ملتی ہیں سی ڈی سلیش ای ٹی سی انٹ ڈاٹ ڈی میں, ایل ایس کریں, یہ ساری سروسز موجود ہیں. اچھا آپ کسی سروس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیں کہ لکھا کیا ہے اس فائل میں. میں کہہ دیتا ہوں اس سے کون سی وہ لے لیں, ایس ایس ایچ ڈی لے لیتے ہیں, انٹر کریں. یہ ایس ایس ایچ ڈی فائل کی تمام کوڈنگ ہے. سورس فنکشن لائبریری آپ کو نظر آئے گی, فل انسٹنس کنفگ سیٹنگز ہیں. اس کے علاوہ یہ فائل پڑی کہاں ہے, اصل میں جس کو رن کیا جانا ہے, وہ تمام انٹریز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. سروس بنانا ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم بعد میں بھی کس ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پیپر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں سروس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سروسز لکھی گئی ہیں بیسیکلی یہ ریڈ ہیٹ کا فیچر ہے جو انہوں نے ہماری آسانی کے لیے پیدا کر دیا ہے, یہ ان فائلز کو بنا دیا ہے. اگر آپ ڈیبین یا اوبنٹو میں کہیں جائیں تو آپ کو اس کے لیے پراپر وے میں کام کرنا پڑتا ہے. یہ سروسز اسٹارٹ اسٹاپ کی کمانڈ آپ کو وہاں نہیں ملے گی. دس از پارٹ آف ریڈ ہیٹ. سروس کو اسٹارٹ اسٹاپ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, ہم کمانڈ لکھتے ہوتے ہیں کہ سروس سے میں میرے پاس نیٹ ورک کی سروس چل رہی ہے, میں نے کچھ بہت ہی لمیٹڈ کام کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں جی کون کون سی سروسز ہیں جو آسانی سے. کپس کی سروس چل رہی ہوگی, لیٹس سی میں کہتا ہوں سروس کپس اسٹیٹس, جی رننگ ہے سروس. میں کہہ دیتا ہوں اس کو کہ جی اسٹاپ ہو جاؤ, اسٹاپ ہو گئی, اور میں کہتا ہوں اسٹارٹ ہو جاؤ, اسٹارٹ ہو گئی. اسٹیٹس کر دوں, چل رہی ہے سروس. تو یہ ایک طریقہ ہے سروسز کو دیکھنے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لینکس میں 6 رن لیول ہوتے ہیں. سروسز کس کس رن لیول پہ چلیں گی, کس پہ نہیں چلیں گی, یہ بات اگر آپ نے چیک کرنی تو اس کے لیے کمانڈ ہے دیٹ از سے چیک کنفگ ڈیش ڈیش لسٹ. اگر آپ ڈیش ڈیش لسٹ کرو گے نا, اس سے ساری سروسز آ جائیں گی. جیسے یہ دیکھیں ساری آ گئیں. میں کہتا ہوں نہیں, مجھے چاہیے ہے کپس کی. کپس انٹر کریں, لے جی کپس. کپس کیا کرے گی, کپس نے جناب رن لیول 2 پہ 3 پہ اور 4 پہ اور 5 پہ انہوں نے. کپس ہے دس از دا پرنٹنگ سسٹم نا, جو آپ کی پرنٹر سروس ہے, یہ بیسیکلی کپس سے چل رہی ہوتی ہے. کپس اگر رن کر رہا ہوگا تو آپ کا پرنٹ سرور اویلیبل ہوگا, کپس بند ہے تو پرنٹ سرور آپ کو نہیں ملے گا. اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ سروس نہ ہی چلے تو اچھی بات ہے. میں کہوں گا
اور جب سسٹم ریبوٹ کرے اور ہمیشہ کے لیے اپلائی ہو جائے تو پھر آپ چیک کنفگ یوز کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سروس کی کمانڈ سروس کو رن ٹائم پہ چلانے بند کرنے کے لیے ہے. اگر آپ نے سروس کو اسٹارٹ کرنا ہے سسٹم کے آن ہوتے ہی کسی خاص جگہ پہ تو پھر آپ اس کی چیک کنفگ یوز کریں گے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نا چیک کنفگ کب آف. اب میں جب کروں گا نا لسٹ دیکھیں سارے رن لیول آف ہیں. میں کہہ دیتا ہوں جناب کپس آن چیک کنفگ لسٹ کروں. یہ وہ رن لیول ہے جو ڈیفائنڈ ہے. میں کہتا ہوں نہیں صرف رن لیول 3 اور 5 پہ چلے باقی کسی پہ نہ چلے. میں کہوں گا چیک کنفگ ڈیش ڈیش لیول 3 5 کپس آن. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لیول نمبر 3 اور 5 پہ کس کو رن کرے کپس کو میں انٹر کرتا ہوں. اب میں چیک کنفگ جب کروں گا نا کپس کو دیکھیں صرف جی جناب کمانڈ تھوڑی سی شاید میں گڑبڑا گیا ہوں. آئی ہیو ٹو ری چیک. اچھا جی اب میں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں. شاید کمانڈ میں کوئی پرابلم ہے. میں نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کی اور وہ صحیح طرح نہیں چلی. دین میں نے اسٹریٹجی یہ یوز کی کہ سب سے پہلے میں نے اس کو آف کروایا 3 اینڈ 5 پہ. آپ دیکھیں 5 آف ہو گیا. دین 2 اور 4 پہ آف کرایا اس طرح تمام پہ آف ہو گیا. جب میں نے اس کو اس کے بعد کہا ہے 3 اینڈ 5 پہ تو کمانڈ نے ریزیوم کر لیا. اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ذرا پریکٹس کرتے رہنا ہے. دیٹس وائی میں توجہ دیتا ہوں آپ کو کہ پریکٹس کریں تاکہ رن ٹائم پہ اس قسم کے مسائل کو ذرا جلدی آپ کیٹر فال کر لیں اور آپ کو کوئی ایشو نہ کھڑا ہو. اچھا دوسری بات اس میں یہ سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پیپر میں آپ سے یہ کہا جائے گا کہ جی سروس کو اس طریقے سے کنفیگر کریں کہ وہ مشین ریبوٹ ہونے کے بعد بھی چلتی رہے. تو وہاں پر یہ چیک کنفگ کی کمانڈ آپ کے کام آئے گی. اگر آپ نے سروس کو اسٹیبلش کر لیا بنا دیا چلا دیا اور آپ نے اس کو چیک کنفگ نہیں کیا تو میرے دوستوں ریبوٹ ہونے کے بعد وہ سروس نہیں چلے گی اور ڈیفینیٹلی آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. اور پاس مارکس میرا خیال ہے کافی زیادہ ہیں. آپ لوگ بھی ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں. میں بھی ایگزام میں اپیئر ہو کے دیکھ چکا ہوں. بہت مہنگا ایگزام ہوتا ہے اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو خواہ مخواہ پاس ہونے سے روک سکتی ہیں. سو بی ویری کیئرفل اور پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک لائن کی کمانڈ ہے. اگر آپ نے اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے آپ کا ذہن حاضر ہے تو یہ معمولی باتیں آپ کو لگیں گی اور آپ آسانی سے ان سے گو تھرو کر دیں گے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بیسک ٹربل شوٹنگ کی. دیکھیں کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ کے پاس آئے گا نا تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایگزیکٹ ایرر کیا آ رہا ہے کیونکہ جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے. آپ کو سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم سلو ہو گیا جی میرا کام نہیں چل رہا. آپ نے امیڈیٹلی یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جس سرور پہ یہ مسئلہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ سروس یوز کس کام کے لیے ہو رہا ہے. کیا وہ ویب سرور ہے, کیا وہ ایف ٹی پی سرور ہے, کیا وہ میل سرور ہے, کون سا سرور ہے, اور پلس جو یوزر آپ سے کمپلینٹ کر رہا ہے وہ کون سی سروس یوز کر رہا ہے. یہ بات اگر آپ کو کلیئر ہوگی تو آپ بڑی جلدی مسئلے تک پہنچ جائیں گے. جو ایک کار میں اڈاپٹ کرتا ہوں اور موسٹ سس ایڈمنس کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 میں یہ ایڈیٹر کھولتا ہوں, فائل کا نام کچھ بھی رکھ لیں. میں سب سے پہلے انہیں کہتا ہوں کہ جناب عالی آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے, واٹ از ایرر, جو کہ یوزر کو شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ساتھی کو یا کسی جونیئر کو رائٹس ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہوں سرور پہ امینڈمنٹس کرنے کے. تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ لاسٹ ایکٹیویٹی سرور پر کیا ہوئی تھی. آئدر اٹ از آن سرور اور ورک اسٹیشن. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ شور سرور پہ مچا رہے ہوتے ہیں مسئلہ ورک اسٹیشن پہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں چیک کر لیں کہ لاسٹ ایکٹیویٹی کیا کی گئی تھی اور کہاں کی گئی تھی, سرور پہ کی گئی تھی یا ورک اسٹیشن پہ کی گئی تھی. دین لوگوں سے بھی پوچھ لیں, آپ کے ساتھیوں سے بھی موجود ہوں گے کہ
میکسیمم کیا مسئلہ بن سکتا ہے؟ لوگ مختلف باتیں کریں گے، آپ نے اپنی انٹیلیجنس سے اپنی نالج سے گیدر کرنا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ پتہ لگ گیا تو پھر آپ نے اس کے جناب R&D کرنی ہے، چھوٹا سا کوئی سولوشن نکالنے پہ۔ اور سولوشن نکالنے کے لیے سب سے اچھی R&D جو ہو سکتی ہے میرے دوستوں وہ ہے انٹرنیٹ۔ میں یہ کنسیپٹ رکھتا ہوں کہ جو کام میں نے آج کیا ہے یہ کام مجھ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ کر چکے ہیں اور میرے بعد بھی اس کو کروڑوں لوگ کریں گے۔ سو مجھے انٹرنیٹ سے فوراً ہیلپ لینی چاہیے۔ اگر میں مسئلے تک پہنچ گیا ہوں اور اس کا حل نہیں مل رہا تو انٹرنیٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ سولوشن۔ سولوشن مل گیا تو کیا کریں؟ اس کو اسٹڈی کریں، ڈپلوائے کریں، ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد جو خطرناک کام ہے سیمولیٹ اگین، دوبارہ غلطی کر کے دیکھیں۔ اور بھائی میرے لائیو سرور پہ غلطی نہ کر دیجیے گا، ایک VM بنا کے اس پہ غلطی کیجیے گا تاکہ آپ کو ڈانٹ ذرا کم پڑے، اور اگر کسی کا بھائی بونس لٹکا ہوا ہے تو وہ مزید نہ لٹک جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگلی بات یہ کہ آپ کو مین انفارمیشن کہاں کہاں سے مل سکتی ہے۔ آپ نے اگر انفارمیشن گیدر کرنی ہے تو آپ کو وار لاگ میسیجز میں سے بہت کچھ مل جائے گا۔ وار لاگ میں ہے، آڈٹ میں ہے، آڈٹ لاگ میں سے مل جائے گا آپ کو بہت کچھ۔ اور اگر فائر وال ادھر ادھر کے مسئلے ہو سکتے ہیں تو وار لاگ سیکیور میں چلے جائیں، وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اگر ویب سرور چل رہا ہے تو سلیش وار لاگ میں میرا خیال ہے HTTP کا لاگ ہوتا ہے، آپ کو میل کا لاگ بھی وہیں سے مل جائے گا، آپ کو FTP کا لاگ بھی وہیں سے مل جائے گا۔ اور اگر کوئی کسٹم سروس چلا رہے ہیں تو بھائی جس کا سافٹ ویئر چل رہا ہے اس سے پوچھو کہ یہ سافٹ ویئر لاگس کہاں بناتا ہے، آپ کو یہ لاگس وہاں سے مل جائیں گے۔ جس طرح میں کئی انوائرمنٹس میں ٹام کیٹ بھی یوز کرتا ہوں تو ٹام کیٹ کی اپنی لاگ فائل بنتی ہے جو اس کے اپنے فولڈرز میں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ سو اٹ از ڈپینڈنٹ اپان سروس ٹو سروس اور آپشنس ٹو آپشنس۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک اپلیکیشن جو ہے وہی CPU کا ٹائم کھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے، CPU کا ناس لگ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے ٹاپ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹاپ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ ری نائس کے تھرو، آپ کو شاید یاد ہو، ری نائس کے تھرو آپ ان کے پرائیورٹیز چینج کر سکتے ہیں تاکہ مسائل نہ ہو۔ آپ کو PS جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ پروسیسز آپ کے کون کون سے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کا اسپیس آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو df-ah کی کمانڈ سے پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کو انٹرسٹنگ بات میں یہ بتاؤں کہ بعض اوقات آپ کی جو سروسز چلنا رک جاتی ہیں، مجھے پریکٹیکلی یہ ٹارگٹ ہوا ٹام کیٹ کے اندر اسپیشلی، اور اسکوئڈ کے اندر، کہ جب ان کی لاگ فائلز ایک حد سے آگے چلی جاتی ہیں، یا اسکوئڈ میں تو خیر یہ مسئلہ ہے کہ اگر 2 GB سے اوپر جائے کام تو سروس بند ہو جاتی ہے، چلتی ہے رک جاتی ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے لاگ فائل ریپلیس کرتے ہیں تو سروس چل پڑتی ہے۔ ٹام کیٹ کے کیس میں اس کو میموری چاہیے، اگر آپ کا ڈسک اسپیس فل ہو گیا لاگ کی وجہ سے تو وہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات آپ کو سروس ٹو سروس، ورکنگ ٹو ورکنگ ملتی رہتی ہے۔ ریم آپ چیک کر سکتے ہیں فری کی کمانڈ سے۔ ریم اگر بھر گئی ہے تو آپ سویپ سے ایک نیا فولڈر بنا لیں، فائل بنا لیں، عارضی طور پر آپ کا سویپ کا پارٹیشن جو ہے وہ آپ کو جگہ دے دے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کا فالٹ ہے تو آپ F-L کے تھرو ہارڈ ڈسک چیک کر سکتے ہیں، اس کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں۔ اگر کوئی PCI کارڈ ہے تو LS/PCI کر کے چیک کر لیں اسٹیٹس، اگر USB ہے تو LS/USB کر کے چیک کر لیں۔ اور اگر بایوس کا کوئی مسئلہ ہے تو DMI اور DEC اور DMI کوڈ کر دیں، آپ کو بایوس کی انفارمیشن دکھائے گا۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بایوس کی اپڈیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ بہت ریئر ہے لیکن یہ آپ کی فائل پہ ہونا چاہیے۔
اچھا سروسز دیکھنے کا اگر جی یو آئی آپ نے لینا ہے نا تو وہ ہے سسٹم ڈیش کنفگ ڈیش سروسز. سسٹم ڈیش کنفگ ڈیش سروسز کی مدد سے آپ سروسز کا اسٹاپ آن سارا کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سسٹم مانیٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے جو آپ کو جی یو آئی میں مل سکتا ہے. آپ اسے سسٹم کا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیک کنفگ ہے, سروس کا اسٹیٹس ہے, اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم آگے بھی چل کے کریں گے وہ ہے کانف فائلیں, کنفیگریشن فائلز. ہر سافٹ ویئر کی, ہر سروس کی, جس طرح ایچ ٹی ٹی پی ہے, میل ہے, ایف ٹی پی, ان کی کنفیگریشن فائلز ہوتی ہیں جن میں آپ جا کر کنفیگریشن کرتے ہیں تو سروسز اکارڈنگلی پرفارم کر رہی ہیں. ان کو بھی چیک کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ بہترین طریقے سے ٹربل شوٹ کر سکیں گے اور ذرا جلدی کر سکیں گے اپنے میں. تو یہاں پر ہم لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ لوگ اللہ حافظ.